آج کے دنوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں روزہ رکھتے ہیں وہاں 5 وقت نماز بھی ادا کریں، تلاوت قرآن مقدس بھی کریں، اور پھر رات کو صلاۃ التراویح بھی ریگولر انداز میں اسے ادا کریں، کیونکہ ہمارے ہاں اکثر سستی پائی جاتی ہے۔ لیلۃ القدر ہے جس میں 1000 جی مہینے کی عبادت کا ثواب ہے، سو یہ بالکل، تو ہمیں جس کو نصیب ہو جائے اس سے بڑا خوش نصیب کون؟ بے شک ایسا ہی ہے۔ تو یہ جو طاق راتیں گزر چکی وہ تو گزر چکی، مگر اگلی جو طاق راتیں ہیں ان میں سے ہم ہر طاق رات میں شب بیداری ضرور کریں تاکہ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر اور راتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ غرباء اور مساکین یا وہ لوگ جو ہماری نظروں میں مستحق ہیں ہم ان پر خرچ کریں۔ ہم یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھ کے تو انہیں دلاسا اور تسلی دے کے ہم جہنم سے آزادی پا سکتے ہیں، ہم بیواؤں کو سہارا دے کے جہنم سے آزادی پا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم ہر وہ کام جو کہ قطع تعلقی کی طرف جاتا ہے تو ہم اس سے باز آ جائیں، حتیٰ کہ جو تعلق ٹوٹے ہوئے ہیں وہ اپنوں میں ہیں، بیگانوں میں ہیں، وہ فیملی میں ہیں، وہ فرینڈز میں ہیں، یا پھر گھر کے اندر یا خاندان کے باہر ہیں، تو ٹوٹے ہوئے تعلقات کو ہم جوڑ لیں اور قطع تعلقی جو ہے نا وہ اسے ختم کر کے صلہ رحمی کے ساتھ منسلک کر دیں اور پھر ناراضگیاں ختم کر دیں، تو پھر اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے گا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ کسی کا حق مارے ہوئے ہیں یا مارنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا حق مار رہے ہیں، چاہے وہ زمین کا قبضہ ہے یا کسی بھی چیز کا، تو ان کو واپس کریں تاکہ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جہنم سے آزادی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نہ ریگولر ڈرنک نہ کرے، بلکہ یعنی وہ شراب نہ پی، وہ شرابی نہیں ہونا چاہیے، اگر ہوگا تو پھر اسے توبہ کرنا ہوگی۔ اسی طرح کسی کے جان لیوا ہونے کا سبب نہ بنائے اپنے آپ کو، اور اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی مذموم ارادہ رکھتا ہو تو اسے اس سے باز آ جانا چاہیے۔ پھر والدین کا نافرمان وہ جہنم سے آزادی نہیں پائے گا جب تک کہ ان کو راضی نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی نہیں مانگتا۔ تو ہر وہ بندہ جو والدین کو ناراض کر چکا ہے یا ان سے روگردانی کرتا ہے یا ان کی خدمت کرنے میں جو ہے نا وہ سستی کا شکار ہوتا ہے یا سستی کا مظاہرہ کرتا ہے یا پھر والدین کی وہ عزت نہیں کرتا جو کہ عزت کرنے کا حق ہے، تو پھر وہ جہنم کی طرف ہی رواں دواں ہے۔ تو ایسے عشرے میں ہمیں چاہیے والدین کو منا لیں۔ بالکل اعراف کا ذکر کیا گیا کہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے اپنے والدین کی رضا یا اجازت کے بغیر جہاد جسے کہنا چاہیے ایک کار عظیم میں حصہ لیا، لیکن چونکہ والدین کی اجازت نہیں تھی اور ان کی وہ شہادت بھی ان کو جہنم میں جانے سے روکتی ہے، لیکن والدین کی ناراضگی جو ہے ان کو جنت میں داخلے سے روک رہی ہے، اور وہ وہاں پر اس مقام پر جو ہے وہ رہیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے۔ تو یہ تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صرف اجازت نہیں لی اور ناراضگی اور جو دل دکھاتے ہیں ان کے لیے کتنا بڑا معاملہ ہوگا۔ بالکل، اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل 15 پارہ آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے، وقضا قاضی سے ہے، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو والدین کے ساتھ احسان کیا ہے؟ ہمارے ہاں احسان پنجابی زبان کہہ لیں یا اردو کہہ لیں یا دیگر لینگویجز جو ہمارے کنٹری میں ہیں، تو ان میں احسان کا معنی دین کہا جاتا ہے، کسی پر قرض چڑھا دینا۔ تو قرآن مقدس میں جو یہ احسان ہے اس کا معنی دین نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی خدمت میں حد کر دینا ہے۔ تو اللہ تعالی شاہ فرما رہا ہے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی ان کی خدمت کی حد کر دو، اور وہ یہ ہے کہ ہر اولاد کو، آج کل بیٹیاں تو یہ حق ادا کر رہی ہیں مگر بیٹے، ہر اولاد کو اپنے والدین کا مزاج شناس ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں والدین کی مزاج شناسی نہیں ہے، بیٹیاں مزاج شناس ہیں اکثر، اور بیٹے جو ہیں وہ اگر میں کہوں کہ 80% روح گردانی کرتے ہیں، شاید ان کو اس چیز کی تربیت نہیں ملتی یا اس چیز کی طرف توجہ نہیں کرتے یا غفلت کا شکار ہیں یا کوئی بھی معاملہ ہو جاتا ہے۔ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک پدرسری معاشرہ ہے جہاں پر لڑکوں کو ہمیشہ فضیلت بھی دی جاتی ہے، ماں باپ یہ سمجھتے بھی ہیں کہ ہمارا بیٹا ہوگا تو ہماری نسل بھی چلے گی، ہمارا کل کو جو ہے بڑھاپے میں کا سہارا بھی ہوگا۔ تو آپ کی طرف سے یہ بات آنا جو کہ ایک حقیقت ہے کہ بچے جو ہیں بیٹے ہی والدین کو پھر آخری عمر میں جنہوں نے پالا پوسا ہوتا ہے کفالت کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کے اوپر پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، انہیں وہ بوجھ لگتے ہیں، آر لگتے ہیں۔ اولڈ ہاؤسز جو ہیں یہ بیٹیوں کی ذمہ داری ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، والدین کو آج تک رکھنا بیٹوں کی ہے، سو اولڈ ہاؤسز جو ہیں بیٹوں کی غیر ذمہ داری کا نتیجہ ہے کہ وہاں پر۔ تو آپ اس کا کیا پھر حل تجویز کرتے ہیں؟ کیا صرف یہ ڈر خوف جو ہے یہ کافی ہونا چاہیے انسان کو روکنے کے لیے اور اپنی اصلاح اعمال کے لیے؟ جی ایسا ہے کہ ہر گھر میں
چونکہ ہم کسی بھی ڈگری کو یا کسی بھی سیٹ کو حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ ایک نصاب ہوتا ہے، اسے پڑھ کے اسے طے کر کے پھر وہاں تک پہنچتے ہیں، ادروائز ہم اس اہل نہیں ہوتے کہ اس کام کو کر جائیں۔ تو ایسا کوئی نصاب ابھی تک میں نے تو نہیں دیکھا کسی سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی کے اندر، مدارس میں یہ ہوتا ہے، تو ایسا نہیں نصاب دیکھا کہ جو پراپر یہ سکھاتا ہو کہ والدین کے یہ حقوق ہیں۔ اسی طرح ایسا نصاب بھی تیار ابھی تک نہیں ہوا شاید، یا ہو چکا ہے تو اسے شامل سلیبس نہیں کیا گیا کہ گھر کے شوہر اور بیوی کے حقوق کیا ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر والدین کا چہرہ ایک بار انہیں سامنے بٹھا کر محبت سے دیکھ لو تو ایک مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر انسان وہ جو بالغ ہے اور کماتا ہے اور وہ شادی کرتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کی بیوی، کسی ہسبینڈ کی بیوی اگر راضی نہیں ہوگی اس پر تو اسے جنت میں داخلے سے روک لیا جائے گا۔ اور ہمارے ہاں ہم بیویوں کے حقوق کتنے ادا کیے جا رہے ہیں یہ تو زمانہ جانتا ہے۔ مصری اسکالر نے بھی یہ بات کی تھی تو ان کے اوپر جو ہے وہ ایک بڑا لوگوں کا جسے کہنا چاہیے شکوے شکایتوں کا انبار شروع ہو گیا تھا کہ نہیں جی شوہر ناراض ہو تو بیوی تو جنت میں نہیں جائے گی، مگر بیوی ناراض ہو تو شوہر پہ کوئی قدغن نہیں ہے۔ نہیں، ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن مقدس کے الفاظ ہیں، اور بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت سے زندگی گزارو۔ اور تو قرآن مقدس اعلان کر رہا ہے کہ جب کوئی شوہر حسن معاشرت کا مظاہرہ نہیں کرتا اپنی بیوی کے ساتھ تو وہ جنت سے جانے میں اس کی بیوی کا یہ جو ناراضگی ہے اسے روک سکتی ہے۔ اور اگر تنقید کا نشانہ اس چیز کو بنایا جائے تو یہ جہالت کی دلیل ہے، نہ کہ یہ علم کی دلیل ہے۔ اور اسلام تو وہ ہے جس نے عورتوں کو مردوں سے آئی تھنک زیادہ حقوق شاید دیے ہیں، وہ اس لیے کہ اگر بیٹی ماں باپ کے گھر ہے تو اس کا سنگل حق یہ ہے کہ وہ 2 بھائیوں کے برابر کا حصہ لے گی، اور اگر وہ بیوی بن گئی تو اس کا دوہرا حق ہے، والدین کی وراثت سے بھی حق لے گی اور شوہر کی وراثت سے بھی وہ حق لے گی۔ تو جب قرآن اور مقدس اگر ماں بن گئی تو بیٹے کی وراثت بیٹے کی وراثت سے بھی حق لے گی۔ تو یہ یوں کہہ لیں کہ 3 طرح کے حقوق ایک بیوی کو اللہ نے دیے ہیں۔ اس کے بعد بھی کوئی شک رہ جاتا ہے کہ بیوی کا جو حق ہے اگر وہ بیوی ناراض ہوگی تو شوہر جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا، نہیں ایسی بات نہیں۔ ہمارے ہاں یہ شوق بہت پالا جا رہا ہے کہ ایک نہیں 2 شادیاں ہونی چاہیے، عورتوں کی شرح بڑھ گئی ہے اور ہمیں 3 شادیاں کرنی چاہیے، 4 شادیوں کے بھی بڑے درس ہو رہے ہیں، ہونے چاہیے اپنی جگہ، جو افورڈ کرتے ہیں ان کے لیے اسلام رکاوٹ کا سبب نہیں بنتا، اجازت دیتا ہے۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ قرآن مقدس نے 2 یا 3 شادی کا بھی اجازت کیوں دی ہے اگر شوہر اس کی کفالت کر سکتا ہے۔ اور آج حال یہ ہے کہ بہت ساری ایسی فیملیز، ان کی فیملیز کی تعداد میں لاکھوں میں نہیں کہوں گا کروڑوں میں ہے، کیونکہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ہمیں حالات کا پتہ ہے، معاملات کا، فیملیز کے سلسلوں کا بھی پتہ ہے، تو کروڑوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ آپ عدالتوں میں چلے جائیں تو ڈیورس کی جو میجر وجہ ہے وہ نان نفقہ نہ دینا ہے، جہاں پہ شوہر جو ہے وہ بیوی کے حقوق اور اس کا خرچ جو ہے وہ پورا نہیں کر رہا ہوتا، یا وہاں پہ بعض اوقات خواتین کی طرف سے بھی آ جاتی ہے ایک زیادتی کہ وہ اس کی اوقات سے یا اس کی حیثیت سے بڑھ کر اس سے جو ہے مطالبات کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود مردوں کی طرف سے یہ ہے۔ ایک اور بہت عام جو حدیث مبارکہ جو ہے یہ صحیح البخاری کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کتے کو دیکھا جو شدت پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا، اس نے اپنا موزہ لیا، اس میں پانی بھر بھر کر پلانا شروع کیا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے وجہ سے قدر کرتے ہوئے اسے جنت عطا فرمائی۔ اور کچھ احادیث میں کچھ جگہوں پہ تو اس کی جگہ ایک ایسی خاتون بھی لکھا گیا ہے جس کے اعمال یا جس کو لوگ فاحشہ کہتے تھے کہ لیکن اس کی بھی بخشش اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ سو رحم دلی اور حقوق تو جانوروں کے بھی ادا کرنے پہ اور ان کے ساتھ بھی شفقت و نرمی کا برتاؤ کرنے پہ جنت کی بشارت جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ تو ہم تو انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ انسانوں کو بخش نہیں چھوڑتے، ان کے ساتھ بھی سخت دلی کرتے ہیں۔ بالکل یہ بات اپنی جگہ بجا ہے، اور یہ 2 مختلف احادیث ہیں اور یہ دونوں بخاری شریف میں ہیں۔ وہ مرد کہ جس نے بلی کے بچے کو باندھا تھا، اور وہ بلکہ وہ بھی ایک عورت کا واقعہ ہے۔ دوسری وہ عورت کہ جس نے وہ انتہائی گناہگار تھی اپنے زمانے میں، مگر اس نے ایک بچے جو کتے کے بچے کو پانی پلایا، اور وہ بھی اپنے موزے میں، اپنے شوز کے ایک جو اس کے پاس نہیں ممکن ہو سکا، تو اس میں اس نے باقاعدہ طور پر جب پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش
बख्शिश फरमा दी। ना सिर्फ बख्शिश फरमाई, उस ज़माने के औलिया में अल्लाह ताला ने उसे शुमार फरमाया। सिर्फ इतना नहीं किया बल्कि अल्लाह ताला ने उस ज़माने के नबी की तरफ वही फरमाई और फरमाया कि जिस जूते में इसने पानी पिलाया है अल्लाह ताला की बारगाह में वो जूता भी मकबूल है। यही वजह है कि अगर आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो आज के ज़माने में उस जूते की जो कीमत है वो करोड़ों डॉलर्स में लगी थी। लिहाजा जब अल्लाह ताला एक जानवर के साथ सिला रहमी करने का इतना बड़ा अजर दे रहा है तो हम देखें अपनी ज़ात पर, अपने इर्द गिर्द गौर करें कि हम इंसानों के कितने हुकूक मार रहे हैं। भाई भाई को इसलिए नुकसान दे रहा है कि उसकी जायदाद का दुश्मन है, भाई बहनों के मामलात को इसलिए इग्नोर कर रहे हैं कि ये जायदाद मांग न लें। इसी तरह हमारे यहाँ जो बड़े बॉस होते हैं बेटियों को बाज़-औक़ात शरई हुकूक जायदाद में देने के लिए तैयार नहीं होते और देने के लिए तैयार भी नहीं होते और बहाना ये बनाया हुआ होता है। बिलखुसूस हमारे जो जिम्मेदार घराने हैं हमारे यहाँ तो यही सिलसिला अक्सर चलता है और अगर कह दिया जाए कि ये ना करें और ये ज्यादती है, तुम कहाँ से आगे बड़े स्कॉलर, तुम कहाँ से आगे बड़े मौलवी, इस तरह की बात करते हैं। में नहीं दिया जाता, ये बड़ी हमारी रिवायत है। और ये वही जुमला है जो कि अगर हम कुरान पाक के ऊपर गौर करें कि हमारे बड़े आबाओ अजदाद तो इस तरह से नहीं करते थे, ये आप हमें किस चीज़ की तालीम दे रहे हैं जो कि हमारे आबाओ अजदाद नहीं करते थे। तो आज तक हम रिवायात हैं उनको ज़्यादा पेश नज़र रखते हैं बनिस्बत इसके कि कुरान सुन्नत का जो फैसला है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो रिवायत चूँकि इस्लाम कल्चर को भी एक्सेप्ट करता है तो हर वो रिवायत जो कुरान और हदीस की जो शराइत हैं उन्हें नहीं तोड़ती या क्रॉस नहीं करती तो उसे इस्लाम ने एक्सेप्ट किया है। और हर वो रिवायत जो इस्लाम के, इंसानियत के, अल्लाह ताला के जो कवानीन और उसूल हैं उनके खिलाफ जाती है तो यकीनन अल्लाह ताला के कवानीन इंसानियत के भलाई के लिए ही हैं। तो जो रिवायत भलाई से हट कर हो और वो जुल्म पर या ज़्यादती पर मबनी हो, इस्लाम उसकी मुखालफत करता है। तो हमारे यहाँ लड़कियों को इसलिए ज़्यादा जहेज़ दिया जाता है कि ये जायदाद नहीं मांगेगी, साथ गाड़ी दे दी, साथ लॉकेट दे दिए, बहुत सारे गोल्ड के सेट दे दिए और बहुत कुछ दे दिया ताकि ये जायदाद में हिस्सा ना मांगे। और अगर वो मांगने के लिए आ जाए, अगर उसे शऊर मिल जाए या किसी आलिम की शागिर्दी में वो चली जाए तो उसे पता चलता है कि कुरान मुक़द्दस ने बाकायदा फरमाया है यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह ताला तुम्हें वरासत के हवाले से वसीयत फरमाता है। और जिस तरह बेटों को वरासत मुंतकिल करना फ़र्ज है इसी तरह बेटियों को वरासत देना भी कुरान के मुक़द्दस के मुताबिक अहम फ़र्ज है। तो जो बाप अपनी बेटियों को वरासत खुद जिम्मेदारी से, खुद पेन लेकर, टेंशन लेकर, इसमें तवज्जो देकर बेटियों तक वरासत मुंतकिल करके नहीं जाता तो वो अपनी कब्रें ख़राब करके जाते हैं, वो अपनी आखिरत ख़राब करते हैं। तो उनके जाने के बाद पता नहीं बेटियों को वरासत मिलती है या नहीं मिलती। अगर न मिली तो वालिदैन को इसका अजाब होगा और बेटियों को अगर वरासत मिल गई तो फिर वालिदैन को इस मामले से, इन सवालात से छूट मिल जाएगी। लिहाजा हमें चाहिए ये है कि अपनी वो रिवायात जो कुरान और हदीस से टकराती हैं और वो यकीनन इंसानियत की सुख और खुशियों के खिलाफ हैं, हम उनसे बाज आ जाएं। चाहे वो जहेज की लानत हो या फिर जायदाद और वरासत बेटियों को न देने का मामला हो या फिर औलाद का हक मारने का मामला हो। बहुत सारे वालिदैन ऐसे, उनकी औलाद सारी होती है मगर एक बेटा या बेटी वो उनका होता है लाडला, बस सब कुछ उसे ही मुंतकिल होता है, वसीयत में भी उसे दे दिया जाता है और बाकी जो हैं वो उसकी मिन्नतें तरले करने में लगे होते हैं। हमारे माशरे में आज ये खराबियां भी बहुत ज़्यादा हैं। तो वालिदैन को भी चाहिए कि किसी एक के साथ अगर प्यार करते हैं तो इसमें भी अल्लाह ने उसूल बना दिया है कि मर्द जब बाप दादा की वरासत में तो लय पालक को भी हिस्सा नहीं दे सकता, जो उसने खुद कमाया है बेशक वो सारा दे दे। इसी तरह जो औलाद की वरासत है उसमें बाप दादा की जो जायदाद है वो इंसाफ के साथ बांटे और अगर किसी के साथ ज्यादा प्यार है तो उसे अपने हाथ की कमाई से ज्यादा दे सकता है। ये इस्लाम का उसूल है। मगर यहाँ भी हमारे लोग बहुत ज्यादा ज्यादती कर जाते हैं जो कि जहन्नुम में जाने का सबब है। तो हुकूकुल्लाह तो अल्लाह ताला मुआफ फरमाएगा, जैसा कि हम एक बार तौबा कर लें। आज के ज़माने में रमज़ान शरीफ है, हम अल्लाह से मांगते हैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, या अल्लाह तेरी बारगाह से माफ़ी मांगता हूँ अपने जुर्मों का इकरार करके, तो अल्लाह मुआफ फरमा देगा। पर जो हक औलाद का, भाइयों का, बहनों का, बेटियों का, बीवी का और दीगर माशरे में इंसानों का मारा हुआ है, जब तक